جی السلام علیکم، میں ہوں عثمان بیگ مرزا۔ آج کل بات ہو رہی ہے جاوید اختر کی۔ انڈیا پاکستان دونوں میں ان کے بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے، بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس ذکر کی وجہ کچھ اور نہیں، ایسا نہیں کیونکہ کوئی نئی مووی آئی ہے اور بہت زیادہ ہٹ ہو گئی ہے، یا انہوں نے کچھ فیض کے فیسٹیول میں کچھ بہت کمال کا کلام سنا دی ہے، بلکہ ان کے آج خبروں میں ہونے کی وجہ ہے ان کا ایک متنازع بیان۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جاوید اختر انڈیا کے مشہور فلم رائٹر ہیں۔ ان کی اور سلمان خان کے والد صاحب کی جوڑی بڑی مشہور تھی، سلیم جاوید کے نام سے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کی علیحدگی ہوگی۔ جاوید اختر صاحب فرحان اختر کے اور زویا اختر جو کہ دونوں فلم میکرز ہیں، فلم پروڈیوسرز ہیں، ان کے والد ہیں۔ جاوید اختر کو پچھلے دنوں فیض فیسٹیول جو کہ لاہور میں منعقد ہوتا ہے ہر سال، اس میں بلایا گیا تھا اور مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا تھا۔ لیکن کنٹروورسی تب کریٹ ہوئی جب جاوید اختر نے آخری دن، فیض فیسٹیول کے آخری دن، اپنی جو تقریب کے خطاب کے دوران ایک بڑا متنازع بیان دے دیا، اور انہوں نے اس شکوے کا اظہار کیا کہ آپ پاکستانی لوگ، یعنی کہ ہم لوگ انڈین سے کیوں خفا ہوتے ہیں اگر وہ ممبئی کے حملے کے ذمہ داروں کو پاکستان میں گھومتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ممبئی حملے میں پاکستان یا پاکستان کے لوگ ملوث تھے، اور پاکستان کی ریاست نے ان کو پکڑنے کے لیے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جاوید اختر نے اس طرح کا الزام پاکستان پہ لگایا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2016 میں اڑی میں جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی الزام پاکستان پہ لگایا تھا، اور ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے، مجھے یاد ہے، کہا تھا کہ پاکستانی ایکٹرز جو ہیں وہ کیوں نہیں اڑی حملے کے خلاف بولتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اس میں ملوث ہے۔ یہ میرا نہیں بلکہ جاوید اختر کا کہنا ہے۔ اس کے بعد 2018-19 میں جب پلوامہ کا حملہ ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کو، اس وقت کی حکومت عمران خان کو دوش دیا اور یہ الزام لگایا کہ وہ اپنی ذمہ داری قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو جاوید اختر صاحب کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہیں گے ہم، کہ آپ کو پاکستان کا فوبیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پاکستان نے آپ کو جتنی محبت دی، عزت دی، آپ نے بتایا کہ شاید آپ ایک تنگ برتن ہیں جس میں زیادہ کچھ ڈل گیا اور وہ باہر ابل رہا ہے۔ اسی رات علی ظفر نے ان کو ایک اپنے گھر، ایک ان کے اعزاز میں دعوت رکھی تھی، اس میں کافی شوبز کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن اس کو لے کے علی ظفر پہ بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ علی ظفر نے ایک ایسے بندے جس نے آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کے ملک کے خلاف بات کی، اس کو کیوں دعوت دی۔ علی ظفر کا جو موقف سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ علی ظفر کہتے ہیں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ فیض فیسٹیول میں یہ بات کر چکے ہیں، کیونکہ وہ اس دن فیض فیسٹیول میں شرکت نہیں کر سکے تھے علی ظفر، اور شام میں وہ اس اپنے گھر کی تقریب کے انتظامات میں مصروف تھے، اور یہ ان کے گھر سے تقریب ختم ہو جانے کے بعد، یعنی کہ جب جاوید اختر ان کے گھر سے تقریب اٹینڈ کر کے جا چکے تھے تو اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد انہوں نے وہ سب دیکھا، اور علی ظفر نے ایک بڑا اسٹرانگ ریبٹل بھی دیا ہے جاوید اختر صاحب کو کہ آپ نے بڑی امیچور بات کی ہے۔ جاوید اختر صاحب جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں، علی ظفر بھی ایک آرٹسٹ ہے، تو علی ظفر کا کہنا تھا کہ آرٹسٹ کو پیار کی، امن کی اور محبت کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو قریب لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے بیانات دیں جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کریں۔ تو بہرحال جاوید اختر کی انڈیا میں بہت زیادہ عزت افزائی ہو رہی ہے، اور جاوید اختر نے انڈیا میں جا کے بیان بھی دیا ہے کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں جیسے ورلڈ وار 3 جیت کے آیا ہوں۔ جاوید اختر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا وہاں پاکستانیوں کے بیچ میں ایسی بات کرتے ہوئے، تو جس کے جواب میں جاوید اختر نے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل ڈر محسوس نہیں ہوا۔ تو جاوید صاحب، آپ کو ڈر اس لیے محسوس نہیں ہوا کہ پاکستانی بڑے لحاظ والے مہمان نواز لوگ ہیں، آپ ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں مہمان کے طور پر آئے تھے، تو ہم نے آپ کی سخت، کٹھن اور کڑوی باتیں برداشت کی۔ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی بہادر ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ انڈیا کے مسلمان ہیں، آپ کو وہاں رہنے کے لیے کبھی اپنے آپ کو لادین ظاہر کرنا پڑتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنا پڑتا ہے، آپ کے وہ اندرونی مسائل ہیں بہرحال۔ تو آپ نے ادھر جو کہا اس سے ہم لوگوں کا دل بہت دکھا، اور ہمیں تکلیف ہوئی کہ ہم نے آپ کو اتنی عزت دی اور آپ ہمارے ملک کے اوپر ایسے گندے، گھٹیا اور غلیظ الزامات لگا کے آپ سب سے بھی یہی التجا ہے کہ محبت کا پیغام پھیلائیں، اور جس طرح کے آرٹسٹ کو ہم سب لوگوں کے دوسروں کو قریب لانے کے لیے محبت کا پیغام پھیلانا چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔